استحباب کی چیزیں لکھی ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی. خواجہ صاحب خاموش، ان کی ساری باتیں سنتے جا رہے ہیں. جب وہ علامہ صاحب بول بول کے تھک گئے تو خواجہ صاحب نے ایک بات ان سے پوچھی. انہوں نے، آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، خواجہ صاحب نے فرمایا اتنی تفصیلات اس کتاب میں لکھی ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، تمہاری سوچ کہاں ہوتی ہے؟ تو مولوی صاحب چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی کتاب تو ماشاءاللہ بڑی شاندار، لیکن یہ بتاؤ نماز جب تم ادا کرتے ہو، جب وہ رکوع جس کا ذکر تو نے کیا ہے، سجود جس کا تو نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے، تشہد اور قیام اور قعود، ان سارے اعمال میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب ہے، حدیث ہے کہ نماز ہو ہی نہیں ہوتی جب تک دل کا حضور حاصل نہ ہو. تو وہ چپ ہو گیا. تو اس نے خواجہ صاحب سے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھ لیا، سے آپ بتائیں، کیونکہ وہ تو کتاب ہی بتانے آیا تھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور کتابیں تو ماشاءاللہ آج تھوک کے حساب سے ہم لکھتے ہیں. خواجہ صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو سنیے، جب نظام الدین نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کا عرش دیکھتا ہے. تو اس علامہ بیچارے کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کی حقیقت کیا ہوتی ہے. نماز کو معراج کیوں کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، کیوں کہا گیا ہے؟ تو خواجہ صاحب کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور فرمایا کہ نظام الدین جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اس کی نظر خدا کے عرش پہ ہوتی ہے. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ بھی ہمیں فرماتا ہے کہ جب تم ایمان والو ذرا یہ تو بتاؤ کسی لمحے کوئی ایسی گھڑی بھی آئی ہے، کوئی ایسی علم یعن للذین، کوئی ایسا موقع کب آئے گا؟ چلو اگر پہلے نہیں آیا تو ایمان والو آج بیٹھے ہوئے ہو تم سب، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ہم سے پوچھ رہا ہے تو وہ گھڑی کب آئے گی؟ ایمان کی دعوائیں کرنے والے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے والے اور ایک دوسرے سے لڑنے والے کہ کون بڑا مومن، کون چھوٹا مومن، کون درمیانہ مومن اور کون مومن